یہ میزائل صرف ہدف نہیں گراتا، یہ پوری فضائی حکمت عملی کو بدل دیتا ہے۔ PL-16 چین کا وہ خفیہ ہتھیار ہے جو جنگ کا نقشہ پلٹنے جا رہا ہے۔ جب دشمن ابھی لاک آن بھی نہ کر پائے اور میزائل اسے سینکڑوں کلومیٹر دور سے مار گرا دے تو سمجھ لیجئے PL-16 آ چکا ہے۔ یہ صرف ایک میزائل نہیں، یہ ایک اڑتا ہوا انقلاب ہے۔ J-20 اور J-35 کی طاقت کو دگنا کرنے والا چین کا سب سے بڑا راز آخرکار منظر عام پر آ گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں راوین سید۔ ویورز، چین کا خفیہ PL-16 میزائل منظر عام پر آ چکا ہے۔ سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی تصاویر نے دفاعی ماہرین کی توجہ حاصل کر لی ہے۔ یہ تصویر ایک چینی پائلٹ سیمینار کے دوران لی گئی جس میں PL-15 اور PL-16 میزائلوں کی فلائٹ پروفائلز کا تقابلی جائزہ پیش کیا گیا، یعنی کمپیریزن کیا گیا۔ ماہرین کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ تصویر PL-16 کی موجودگی اور ممکنہ آپریشنل تیاری کا سب سے مستند ثبوت ہو سکتی ہے۔ اگرچہ چینی حکام کی جانب سے اب تک کوئی سرکاری تصدیق نہیں کی گئی ہے، یہ سیمینار نہ صرف چینی فضائی حکمت عملی کی جھلک پیش کرتا ہے بلکہ مستقبل کے ایئر کامبیٹ ڈاکٹرینز اور اسٹیلتھ طیاروں میں نیٹ ورک سپیریورٹی کے انضمام پر بھی روشنی ڈالتا ہے۔ سلائیڈز میں فضائی جنگ کے مختلف مراحل دکھائے گئے ہیں، جیسے کہ ہدف کی تلاش، پھر لاک آن، لانگ رینج حملہ، قریبی لڑائی اور پھر حتمی تباہی کا جائزہ بھی شامل تھا۔ ساتھ ہی میزائلوں کے ہر طرح کے پیرامیٹرز کی وضاحت بھی کی گئی ہے۔ اس میں اہم بات یہ ہے کہ سلائیڈز میں ریڈار کراس سیکشن، پولر چارٹس، جی لوڈ کے دوران اسٹیلتھ برقرار رکھنے اور وسیع علاقے میں مشن کوآرڈینیشن جیسے نکات بھی شامل تھے۔ یہ سب PL-16 کے اس صلاحیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وہ J-20 اور J-35 جیسے اسٹیلتھ لڑاکا طیاروں کے ساتھ مؤثر طریقے سے کام کر سکتا ہے اور چین کی فضائی طاقت کو اگلے درجے پر لے جا سکتا ہے۔ PL-16 PL-15 کے مقابلے میں زیادہ کمبیٹ میزائل ہے، لیکن اس کی رینج اس سے بھی زیادہ ہے۔ PL-15 جو 2016 سے چین کا طویل فاصلے کا PBR میزائل رہا ہے، اپنی جسامت کی وجہ سے اسٹیلتھ طیاروں کے اندرونی ویپن بے میں محدود مقدار میں رکھا جا سکتا ہے۔ PL-16 کو اسی مسئلے کے حل کے طور پر 2010 کی دہائی کے آخر یا 2020 کی دہائی کے آغاز میں ڈیزائن کیا گیا۔ اس کا ڈیزائن اس طرح رکھا گیا ہے کہ اس محدود جگہ میں زیادہ تعداد میں فٹ کیا جا سکے۔ ایک اندازے کے مطابق PL-15 کی جگہ پر PL-16 میزائل رکھے جا سکتے ہیں۔ PL-16 میں غالباً ریٹریکٹیبل ٹیل فیس یا فولڈنگ کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ اسے کمپریسڈ پروفائل میں اندرونی بے میں آسانی سے سٹور کیا جا سکے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ چین اب اپنے میزائلوں کو سینٹرک ڈیزائن کے مطابق تیار کر رہا ہے۔ اگرچہ PL-16 کی درست لمبائی یا وزن کے بارے میں کوئی سرکاری تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں، لیکن اندازہ یہ ہے کہ یہ PL-15 کے مساوی یا اس سے ذرا چھوٹا ہے۔ اس کے قطر کی حد 180 سے 203 ملی میٹر تک ہو سکتی ہے، جبکہ پنکھے جب کھلیں تو ان کی مکمل پیمائش ابھی نامعلوم ہے۔ یہ میزائل مڈ باڈی ونگز کی بجائے اسٹریکس اور ایروڈائنامک شپنگ پر انحصار کرتا ہے تاکہ ڈریگ کم ہو اور اندرونی بے میں فٹ ہو سکے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ میزائل لانچ کے دوران ریڈار پر بہت کم نمایاں ہوگا۔ PL-16 کی رینج کے بارے میں مختلف رائے پائی جاتی ہیں، لیکن یہ طے ہے کہ یہ PL-15 کی تقریباً 200 کلومیٹر رینج سے زیادہ ہے۔ اب کچھ سورسز یہ بتاتی ہیں کہ یہ میزائل 220 سے 300 کلومیٹر تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، خاص طور پر جب اسے بلند پرواز اور سپر سونک رفتار پر فائر کیا جائے۔ اگر یہ درست ہے تو PL-16 ممکنہ طور پر روسی R-37M جیسے میزائلوں کی رینج سے بھی قریب پہنچ سکتا ہے۔ یہ غیر معمولی رینج غالباً بہتر ایندھن ٹیکنالوجی، بہتر پروپلشن اور لافٹڈ فلائٹ پروفائل کے باعث ممکن ہوئی ہے۔ PL-16 میں غالباً PL-15 جیسا ڈوئل پلس سالڈ فیول راکٹ انجن استعمال کیا گیا ہے۔ یہ انجن دو الگ مراحل میں تھرسٹ دیتا ہے، پہلا آغاز کے وقت دیتا ہے، پھر دوسرا ہدف کے قریب پہنچنے پر دیتا ہے۔ اس سے میزائل کو نہ صرف لمبی رینج ملتی ہے بلکہ آخری مرحلے میں بہتر پرفارمنس بھی دکھاتا ہے۔ PL-16 کا گائیڈنس سسٹم بھی جدید تصور کیا جا رہا ہے۔ اس میں AESA ریڈار سیکر نصب ہے جو کہ U بینڈ میں کام کرتا ہے، بلکہ PL-15 کی طرح ہی کام کرتا ہے۔ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ PL-16 میں ڈوئل موڈ سیکر بھی ہو سکتا ہے تاکہ الیکٹرانک جیمنگ کی صورت میں بھی یہ میزائل اپنے ہدف کو تلاش اور تباہ کر سکے۔ اب یہ تمام عناصر اسے دنیا کی جدید ترین میزائلوں کی صف میں لا کھڑا کرتے ہیں۔ اگرچہ PL-16 ابھی سرکاری طور پر منظر عام پر نہیں آیا، لیکن اس کے بارے میں دستیاب معلومات اسے ایک ایسے میزائل کے طور پر پیش کرتی ہیں جو PL-15 کے حدود کو پیچھے چھوڑ چکا ہے۔ یہ میزائل J-20 اور J-35 جیسے اسٹیلتھ لڑاکا طیاروں کی جنگی صلاحیتوں میں غیر معمولی اضافہ کر سکتا ہے اور چین کے ایئر ٹو ایئر ڈاکٹرین کو ایک نیا موڑ دے سکتا ہے۔
اگر پاکستان جیسے اتحادی ملک کو بھی یہ میزائل دستیاب ہو گیا تو پھر خطے میں فضائی توازن ایک نئی سطح پر چلا جائے گا. پاکستان کو طویل فاصلے پر مار کرنے کی برتری حاصل ہو جائے گی. اس میزائل سے پاکستان کو بھارت سے پہلے حملہ کرنے کی طاقت بھی مل جائے گی اور جنگ کی صورت میں پاکستان اپنے فضائی اثاثوں کو خطرے میں ڈالے بغیر لانگ رینج نیوٹرلائزیشن کر سکے گا. پاکستان کے پاس موجود J-17 بلاک 3 یا J-10C کی جنگی صلاحیت میں بے تحاشا اضافہ ہوگا. اگر PL-16 کو ان طیاروں میں شامل کر لیا جائے تو پھر ان کے سامنے بھارتی رافیل جیسے طیارے پرانے اور غیر مؤثر نظر آئیں گے. اگر پاکستان PL-16 حاصل کر لیتا ہے تو بھارت کو فوری طور پر کوئی جواب دینے والا نظام میسر نہیں ہوگا. اس سے پاکستان کو بھارت پر تکنیکی فضائی برتری حاصل ہو جائے گی جو کہ نفسیاتی اور جنگی برتری میں تبدیل ہو سکتی ہے. PL-16 صرف ایک میزائل نہیں ہے ویورز، یہ آنے والی جنگوں کا فیصلہ ہے اور اگر پاکستان کو یہ ہتھیار مل گیا تو بھارت کا فضائی غرور مٹی میں مل جائے گا. آج کے بلاگ سے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.